بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر رکوع نمبر 3۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص یہ غور کر لے تو اس نے کل قیامت کے دن کے واسطے کیا چیز آگے بھیج دی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے، اور ان لوگوں کی طرح سے مت بنو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، بس اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ان کی جان سے بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں، اور یاد رکھو کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے ہی کامیاب ہیں، حقیقی کامیابی صرف جنت والوں ہی کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر رکوع نمبر 3۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص یہ غور کر لے تو اس نے کل قیامت کے دن کے واسطے کیا چیز آگے بھیج دی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے، اور ان لوگوں کی طرح سے مت بنو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، بس اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ان کی جان سے بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں، اور یاد رکھو کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے ہی کامیاب ہیں، حقیقی کامیابی صرف جنت والوں ہی کی ہے۔ فائدہ: اللہ جل شانہ نے ان کو ان کی جان سے بھلا دیا کا یہ مطلب ہے کہ ان کی ایسی عقل مار دی گئی کہ وہ اپنے نفع و نقصان کو بھی نہیں سمجھتے، اور جو چیزیں ان کو ہلاک کرنے والی ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ قبیلہ مضر کی ایک جماعت حاضر ہوئی جو ننگے پاؤں ننگے بدن بھوکے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر فاقہ کی حالت دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، اٹھ کر اندر مکان میں تشریف لے گئے۔ غالباً گھر میں کوئی چیز ان کے قابل تلاش کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، پھر باہر مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کہنے کا حکم فرمایا اور ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثنا کے بعد قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی، جن میں یہ آیات بھی تھیں جو اوپر لکھی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرو اس سے پہلے کہ صدقہ نہ کر سکو، صدقہ کرو اس سے پہلے کہ تم صدقہ کرنے سے عاجز ہو جاؤ۔ کوئی شخص جو بھی دے سکے، دینار دے سکے، درم دے سکے، کپڑا دے سکے، گیہوں دے سکے، جو دے سکے، کھجور دے سکے، حتیٰ کہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے سکے، وہ دے دے۔